بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، عمل ہے جو پریکٹیکلی آپ کو کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے، پریکٹیکلی کرنا ہے اس کو۔ بہت مجرب ہے اور جنہوں نے کیا ان کو اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے، اور ان حضرات نے اس کو کئی بار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی کو اس چیز سے فائدہ نہیں پہنچتا نا، تو اس کے دو تین چیزیں ریزنس ہوتے ہیں، یا ہماری نیت صحیح نہیں ہوتی ہے، یا ہمارا پڑھنے کا اخلاص ہمارے اندر نہیں ہوتا، ہمارا یقین نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یا ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے پڑھنے میں، یا وظیفہ ہم نے عمل صحیح نہیں کیا ہوتا۔ ادروائز اگر کوئی چیز کئی بار کی گئی ہو، اس کا فائدہ پہنچا ہو، تو اٹ مینس کہ وہ مجرب چیز ہے اور کوئی ایسے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ دیتے، کیوں فائدہ نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تو کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، رکاوٹ ہے جو حل نہیں ہو رہی ہے، تھک گئے کر کر کے اور انتظار میں ہے کہ بس یہ مشکل کس طرح حل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ عمل کر لیں۔ وہ کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ وہ کسی بھی چیز کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کائنڈلی پلیز پہلے پوری ویڈیو اچھے طریقے سے سنا کریں، پوری ویڈیو سنا کریں۔ آپ صرف آئی تھنک اسکپ کر کے آگے سے وہ جو وظیفے والا جو ٹائم ہوتا ہے نا، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا، صرف وہ سن لیتے ہیں، بعد میں آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ پھر آپ لوگ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں، اچھا اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو کس ٹائم کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے، کس ٹائم یہ پڑھیں گے، وہ کریں گے۔ ایون کہ اپنی ویڈیو میں ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ والا عمل کس طرح کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، ہر چیز مینشن ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے نا، میں وہ سسپینس میں یا وہ نہیں رکھتا کہ میں آپ کو نہ بتاؤں اور آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ایک رکعت کی یہ نماز ہے، ایک رکعت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کی پہلے سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے کرنی ہے۔ اور یہ عشاء کی نماز کے بعد وطر سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ وطر کی نماز نہیں پڑھنی، اس سے پہلے عمل کرنا ہے، پھر آپ وطر کی نماز پڑھ لیں۔ شب جمعہ میں یہ عمل کرنا ہے، یعنی جمعرات کی رات کو یہ عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی رات میں یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ تو ہو گیا وقت، کتنی رکعت کی نماز ہے، یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیت کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت ایسی ہی کرنی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک رکعت نماز پڑھوں۔ اگر آپ کو ویسے یاد نہ رہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، پیپر پہ لکھ کے اپنے ساتھ رکھ لیں، نماز شروع کرنے سے پہلے دیکھ کے اس کو نیت کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر، کہ ایک رکعت نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھوں۔ رب اکیلا ہے اور بے نیاز اکیلا ہے، رب اکیلا ہے اور بے نیاز اکیلا ہے۔ صلاۃ الحاجات، اور منہ جو ہے وہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اب آپ اس کو جو پیپر پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں، اور جب آپ نماز شروع کریں اس سے پہلے اس کو دیکھ کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر نیت کر لیں، بس کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی بات آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی، کس لیے پڑھنا ہے، نیت کیا ہے، اور کس وقت میں پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، وہ ساری میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ اب دوسری بات کہ اس کو پڑھنا کس طرح ہے۔ ایک رکعت نماز ہے، ایک رکعت نماز کا مطلب ہے نیت باندھی، پڑھا، سجدے میں گئے، سلام پھیر لیا، تحیات دوشی پڑھ لی اور سلام پھیر لیا، ایک رکعت۔ جس طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں، جس طرح 3 رکعت پڑھتے ہیں، 4، اس طرح ایک رکعت پڑھنی ہے۔ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، نیت کر لی، اللہ اکبر، سورۃ الفاتحہ پڑھی، پڑھنے کے بعد 25 ٹائم سورۃ القدر پڑھنی، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پھر 100 ٹائمز آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، 100 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد سجدے میں گئے، سجدہ کر کے آپ نے نماز اپنی پوری کر لی، کمپلیٹ ہوگی نماز۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سجدے میں جا کے اپنا یہ جو سیدھی طرف کا جو گال ہے، رخسار ہے، چکس ہے، اس کو آپ نے زمین پہ ٹچ کرنا ہے، یہ والی سائڈ آپ نے زمین کے ساتھ ٹچ کرنی ہے، اور آپ نے کہنا ہے بحرمتی الہی بحرمتی، الہی بحرمتی۔ کائنڈلی چھوٹے چھوٹے ورڈز کو تھوڑا سمجھ لیا کریں، کچھ خود کوشش کیا کریں۔ آپ لوگ ایک چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی کہتے ہیں جی یہ بھی بتا دیں، یہ بھی لکھ دیں، یہ بھی کر دیں، اتنی آسان الفاظ میں، اتنے آسان کلیئر ورڈ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، الہی بحرمتی، حرمتی، ٹھیک ہے، الہی بحرمتی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، اس وقت اور اس گھڑی کہ تو ہے اور کوئی نہیں ہے، اس وقت اور اس گھڑی تو ہے اور کوئی نہیں ہے، یہ پوری لائن آپ نے بولنا ہے سیدھا گال زمین پہ رکھ کے، الہی بحرمتی، اس وقت اس گھڑی تو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کتنی دفعہ کہنا ہے، 70 ٹائمز، گال زمین پہ رکھ کے 70 ٹائمز آپ نے پوری لائن کہنی ہے، الہی بحرمتی، اس وقت اس گھڑی تو ہے اور کوئی نہیں ہے۔ یہی عمل پھر آپ نے لیفٹ سائڈ کا جو گال ہے زمین پہ رکھنا ہے، اور یہی 70 ٹائمز یہ کلمات آپ نے کہنے، الہی بحرمتی، اس وقت اس گھڑی تو ہے اور کوئی نہیں ہے۔
یہ ہو گیا. پھر آپ نے سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھنا ہے، ٹچ کرنا ہے. یہ سجدے پہلے رائٹ سائڈ، پھر یہ لیفٹ سائڈ. اب یہ جو پیشانی ہے آپ کی اس کو زمین کے ساتھ آپ نے ٹچ کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد زمین کے ساتھ ٹچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے اس کو کہ الہی تو اکیلا ہے. ہاں، اور سجدے میں سر رکھ کے بھی پھر وہی کلمات کہنے، الہی بحرمتی اس گھڑی کہ تو ہے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پیشانی کو سجدے میں رکھیں اور 70 بار یہی کہنا ہے. تو رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، یہ تینوں دفعہ میں 70 ٹائمز آپ نے یہی کلمات جو ہے وہ ریپیٹ کرنے. الہی بحرمتی اس وقت اس گھڑی کہ تو ہے اور کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ ہو گیا آپ کا عمل. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ الہی تو اکیلا ہے اور رکعت بھی ایک ہے، میری حاجت پوری کر. الہی تو اکیلا ہے، رکعت بھی ایک ہے، میری حاجت پوری کر. پھر یہ کہنا ہے اگر نیک ہوگا نا، اگر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ سجدے سے ابھی سر نہیں اٹھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی جس مقصد، جس حاجت، مشکل کے لیے پڑے گا نا، وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے اس کو. اور حضرت مخدوم شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مخدوم عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا انہوں نے بہت زیادہ تجربہ کیا ہے. تجربہ مطلب کہ انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے، خود بھی کیا ہے، اپنے مریدین میں بھی کروایا ہے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کو بھی کہا یہ عمل کرنے کے لیے، اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا ہے تو وہی چیز پھر بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں. اور جو چیز آپ کے عمل میں آ جاتی ہے بار بار ریپیٹ کرنے سے، بار بار کرنے سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے برکات، اس میں تاثیر زیادہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو بھی اس کو کرتے ہیں ان کی پریشانیاں، مشکلات جو ہے وہ حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ عمل آپ نے کرنا ہے شب جمعہ میں. بالفرض اگر آپ کا پہلی دفعہ میں نہیں ہوتا تو اگلی شب جمعہ پہ پھر آپ اس کو دوبارہ کر سکیں. پھر اگر نہیں ہوتا تو اگلی جمعرات کو پھر کر لیں. امید تو ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی ہو جائے گا. پھر بھی اگر نہیں ہوتا، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی عمل شروع کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، تو اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. یعنی کمی کوتاہی اس سینس میں کہ وہ سم ٹائم اس میں دیر ہو جاتی ہے. وہ ہماری جو بھی مشکل ختم ہونے میں، یا جو ہماری وش ہوتی ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقصد پورا ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ہماری گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اس وجہ سے. تو ہمت نہ ہارا کریں کسی بھی عمل کو کرنے کے لیے، کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے. روٹین میں کرتے رہا کریں، کچھ عرصہ کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز ضرور فائدہ دیتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ چیز فائدہ نہ دے. ہاں، جب تک وہ فائدہ شروع کرتی ہے ہمیں دینا وہ چیز، وہ کلمات، وہ حدیث، وہ آیت، وہ اسماء الحسنہ، اس سے پہلے ہم لوگ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. پھر اس کا تھوڑی دیر کرتے ہیں، پھر جب تک وہ فائدہ بچاتا ہے پھر ہم کسی اور طرف. تو ہم بھٹکتے رہتے ہیں، اور جب بھٹکتے رہیں گے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ نہیں کرتی ہے. تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مشکلات کو حل فرما دیں گے.